اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما آمنت باللہ وصدق خالقنا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض مدری صاحب مدثر العالی، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منیر حیدر صاحب عزیز مجدور، جملہ حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ حضرات علم ہیں کہ آج کا یہ ہفتہ وار درس قرآن و سنت حسب ثابت انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے مالک الملک ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس خوبصورت عقیدے کے اوپر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، جس طرح قاری صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اہل سنت کا ایک اہم عقیدہ جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان سے بھی ثابت ہے، اقوال صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین سے بھی ثابت ہے، حضور علیہ السلام کا علم غیب ہے۔ قرآن کے حوالے سے اس کے اوپر کافی آیات بینات دلیل کے طور پر میں نے پیش کی۔ آج احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور وہ بھی جتنی بھی احادیث میں بیان کروں گا ساری کی ساری صحیح بخاری سے بیان کروں گا، چونکہ کچھ لوگوں کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ ہمیں بخاری سے دلیل دی جائے، تو ہم نے بھی بخاری سے احادیث مبارکہ بیان کرنی ہے تاکہ ان لوگوں کا بخار اتر جائے۔ پہلی حدیث مبارک بخاری شریف کی 3192 نمبر حدیث ہے، باب ہے باب بدء الخلق۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔ کریم آقا نے ہمیں ابتدائے آفرینی سے لے کر ابتدائے خلق سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کی ساری خبریں بیان فرما دیں۔ فرمایا اس کو جس نے یاد کیا سو اس نے یاد کر لیا، اور جس نے بلا دیا اس نے بلا دیا۔ تو اس بخاری کی حدیث سے کیا پتہ چلا کہ ابتدائے آفرینے سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی پیدائش سے لے کر
क़यामत तक जन्नतियों के जन्नत में, दोज़खियों के दोज़ख में दाखिल होने तक जितने भी हालात और वाक़यात हैं, अल्लाह के हबीब अल्लाह की अता से जानते हैं। तो इससे बढ़कर और इल्मी वुसअत क्या हो सकती है? इब्तिदाए अफरीने से लेकर जन्नतियों के जन्नत में जाने और दोज़खियों के दोज़ख में जाने तक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब कुछ जानते हैं। यही रब का कुरान कहता है, यही मुस्तफ़ा का फरमान कहता है और यही बुखारी की हदीस है। दूसरी हदीस मुबारक ये भी बुखारी शरीफ के अंदर है, किताबुल इस्तिस्क़ा बाबु मा क़ीला फ़ी ज़लाज़िल वल आयात, हदीस नंबर 1037 है। और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी हदीस पाक मौजूद है। तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3953 है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना। करीम आका ने अल्लाह की बारगाह के अंदर अपने यदुल्ला वाले हाथों को बुलंद करके दुआ फरमाई, बारी ताला हमारे मुल्क के शाम के अंदर बरकतें अता फरमा, हमारे मुल्क के यमन के अंदर बरकतें अता फरमा। क़ालू वफ़ी नजदिना, सहाबा किराम ने आका की बारगाह के अंदर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजद भी तो हमारा मुल्क है, आप नजद के बारे में भी दुआ फरमा लें। जिस तरह यमन के बारे में आप दुआ फरमा रहे हैं, शाम के बारे में आप दुआ फरमा रहे हैं, तो नजद के बारे में भी आप दुआ कर दें। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमले इरशाद फरमाए, सुनिए और दिल की तख्ती पर नक्श कीजिए और अंदाज़ा कीजिए कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत कितनी दूर तक देख रही है और कितनी दूर तक मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की निगाह नबूवत काम कर रही है। करीम आका ने सहाबा के जवाब के अंदर फरमाया, मैं नजद के लिए दुआ नहीं करता। फरमाया क्यों? हुनालिका ज़लाज़िलु वल फितनु वबिया यतलो क़र्नु शैतान। फरमाया नजद के अंदर ज़लज़ले बर्पा होंगे, वहाँ से फितने उठेंगे और वहाँ से शैतान का गिरोह पैदा होगा, वहाँ से शैतान का गिरोह पैदा होगा। 12वीं सदी के अंदर ये गिरोह मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की सूरत के अंदर पैदा हो रहा है और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अपनी निगाह नबूवत से 1200 साल पहले इसकी खबर अता फरमा रहे हैं। फरमाया मैं नजद के लिए दुआ नहीं करता, शाम के लिए भी आपने बार बार दुआ की, यमन के लिए भी बार बार दुआ की। जब सहाबा ने नजद के बारे में फरमाया, फरमाया नजद के बारे मैं दुआ नहीं कर सकता, वहाँ ज़लज़ले पैदा होंगे, वहाँ से फितने उठेंगे और वहाँ से शैतान का गिरोह पैदा होगा। 12वीं सदी के अंदर ये शैतान का गिरोह मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की सूरत के अंदर पैदा हुआ और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1200 साल पहले इसकी खबर अता फरमा दी। तीसरी हदीस मुबारक ये भी बुखारी की हदीस है, किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह बाबु मा युक़रअ मिन कसरति सवाल, हदीस नंबर 7296। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाती है अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजा हिन ज़ागत शम्स फसल्ला ज़ोर फलम्मा सल्लमा क़ाम अलल मिंबर। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज के ढल जाने के बाद आप काशान नूर से बाहर तशरीफ़ लाए और करीम आका ने ज़ोर की नमाज़ पढ़ाई। जब आपने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मिंबर पर क़याम फरमाया और आपने क़यामत का तज़किरा फरमाया। वज़कर अन्ना बैना यदैहा उमूरन इज़ामा, और क़यामत से पहले होने वाले उमूर अज़ीमा का हुज़ूर ने तज़किरा फरमाया। सुम्मा क़ाला मन हब्बा अन यसअल अन शैइन फलयस्अल अन्हु फवल्लाहि ला तसअलूनी अन शैइन इल्ला अख़बरतुकुम बिही मा दुमतु फ़ी मक़ामी हाज़ा। ये उमूर अज़ीमा का तज़किरा करने के बाद करीम आका ने लोगों के मजमे आम से खिताब करके फरमाया, तुम में से जो भी मुझसे किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहता है मुझसे पूछे, मैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है
यहीं बैठे बैठे तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। मन हब्बा अय्यसलान शैन फल यसलान, और मैं जो बंदा भी, उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाएं, मन के अंदर उमूम है, ये नहीं फरमाया कि सिद्दीक तू सवाल कर, उमर तू सवाल कर, उस्मान तू सवाल कर, अली तू सवाल कर। अशरा मुबशरा में से किसी एक सहाबी को ख़ास करके हुजूर ने खिताब नहीं फरमाया कि तुम सवाल करो, बल्कि फरमाया मन हब्बा अय्यसला अन शैइन। एक तो किसी आदमी की तखसीस नहीं फरमाई, और दूसरा किसी चीज़ की तखसीस नहीं फरमाई कि तुम दुनिया के हालात के बारे में मुझसे सवाल करो, कब्र के अहवाल के बारे में मुझसे सवाल करो, हशर के अहवाल के बारे में सवाल करो, तुम ज़मीन के बारे सवाल करो, आसमान के बारे सवाल करो। और मैं अनशहीन, जिस चीज़ के बारे में सवाल करना चाहते हो मुझसे सवाल करो। फवल्लाहि ला तसअलूनी अन शैइन इल्ला अख़बरतुकुम बिही मा दुम्तु फी मकामी हाज़ा। अल्लाह की कसम है, तुम जिस चीज़ के बारे में सवाल करोगे मैं यहीं बैठे बैठे तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। और फिर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फ़अक्सर अन्नासु अल बुका वअक्सरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यक़ूल सलूनी सलूनी। फरमाया जब सहाबाए किराम ने, लोगों ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस जोश व गज़ब को देखा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस गुस्से को देखा, तो लोगों ने रोना शुरू कर दिया। ज़ारो कतार सहाबाए किराम रो रहे हैं, लेकिन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम बार बार फरमा रहे हैं, सलूनी सलूनी सलूनी, मुझसे सवाल करो, मुझसे सवाल करो, मुझसे सवाल करो। हाज़रीन मोहतरम, एक वो बंदा जिसके दिल के अंदर कुफ्र और निफाक की गिलाज़त मौजूद थी, उसने समझा शायद हमारी तरह कुछ नहीं जानती, आज मौका है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लाजवाब करने का और नऊज़ुबिल्लाह आपको शर्मिंदा करने का। इतना बड़ा दावा कर रही है, मैं आपकी इब्तिदा में नमाज़ें पढ़ता हूँ, मेरी वज़ा कता वो इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, दाढ़ी भी है, सर के ऊपर अमामा भी है, लंबी लंबी नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, लंबे लंबे क़याम भी करता हूँ, रकू भी करता हूँ, सजदे भी करता हूँ, तो मेरी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत की वजह से हुज़ूर ये कह देंगे कि तू तो सच्चा मोमिन है, तू तो पक्का मोमिन है, लेकिन मेरे दिल के अंदर तो हुज़ूर के बारे में बुग़्ज़ व अदावत मौजूद है। मैं कहूँगा मैं तो तुम्हें मानता ही नहीं, तो इसका मतलब है आप कुछ नहीं जानते। जब वो खड़ा हुआ कहने लगा, ऐन मदखली, मेरा ठिकाना कहाँ है? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह नबूवत से उसके दिल की तख्ती पर पड़ी हुई कुफ्र व निफाक की जुल्मत को, कुफ्र व निफाक की गिलाज़त को, निजासत को देख रहे थे। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब के अंदर फरमाया, मकानों का अन्नार, तेरे दिल के ऊपर जो कुफ्र व शिर्क की जुल्मत पड़ी है, कुफ्र व निफाक की गिलाज़त पड़ी है, मैं निगाह नबूवत से उसको देख रहा हूँ, तेरा ठिकाना जहन्नम है, तू जहन्नमी है। तेरी वज़ाकता की वजह से मैं तेरे ज़हर पर नहीं जाता कि तेरी ज़हरी वज़ाकता को देखकर, तेरी दाढ़ी को देखकर, तेरे मामे को देखकर, तेरी लंबी लंबी नमाज़ों को देखकर, तेरे लंबे लंबे क़याम को देखकर मैं ये कहूँ कि तू सच्चा मोमिन है और तेरा ठिकाना जन्नत है। फरमाया नहीं, मैं ज़ाहिर को भी देखता हूँ, मैं बातिन को भी देखता हूँ, तेरे दिल की दुनिया को मैं देख रहा हूँ, तेरे दिल की तख्ती पर कुफ्र व निफाक की गिलाज़त को देख रहा हूँ, तेरा ठिकाना जहन्नम है। बंदा मिट जाए नाका पर, वो बंदा क्या है? बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है? उम्मती हो के जो नबी का इल्म ना माने, उस बदबख्त का नबी से रिश्ता क्या? फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमा रहे हैं, सलूनी सलूनी। एक मुखलिस सहाबी जिनके नसब के बारे में लोगों को शक था, आज उन्होंने देखा कि दरिया रहमत पूरी तरह मौजज़न है, हुजूर का दरिया इल्म पूरी तरह जोश के ऊपर है, आज क्यों ना अपने नसब की तस्दीक करा लूँ, लोगों को मेरे नसब के बारे में शक है। खड़े हो गए हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सामी, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अबी, मेरा बाप कौन है? मेरा बाप कौन है? सहाबी रसूल है, सहाबी का अकीदा है कि अगर अल्लाह के नबी होंगे
تو میرے نسب کے بارے میں بھی جانیں گے۔ لوگ کہتے رہیں کہ آپ کو ما فی الارحام کا علم نہیں، قرآن کے اندر ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ کے جاننے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی کو دیتا بھی نہیں۔ اللہ ان سب چیزوں کا علم جانتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے یار کو عطا بھی فرمایا ہے۔ اللہ کی عطا سے اس کا حبیب بھی جانتا ہے، تبھی تو صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من نبی، میرا ٹھکانہ کہاں ہے، میرا باپ کون ہے؟ صحابی کا عقیدہ ہے اگر اللہ کے سچے نبی ہوں گے میرے نسب کے بارے میں بھی جانیں گے، میرے باپ کے بارے میں بھی آپ کو علم ہوگا۔ جب انہوں نے عرض کی میرا باپ کون ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا حذافۃ السامی، تیرا باپ حذافہ سامی ہے، تو صحیح نسب ہے، تیرے نسب کے بارے میں جو لوگوں کو شک ہے وہ غلط ہے، تو صحیح نسب ہے۔ غلام کے نسب کی بھی تصدیق فرما دی، اور پھر حاضرین محترم پھر فرما رہے ہیں سلونی، لوگوں مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا کریم علیہ السلام کے اس جوش و غضب کو دیکھا کہ رحمت والے نبی آج اس قدر جوش و غضب کے اوپر ہیں، چونکہ لوگ لا یعنی قسم کے سوال کرتے، بے مقصد قسم کے سوال کرتے، اور کبھی کچھ سوال کیا، کبھی کچھ پوچھا ایسی چیز کے بارے میں جس کا نہ شریعت سے تعلق نہ طریقہ سے تعلق، لا یعنی قسم کے سوال کہ میری اونٹنی کہاں ہے، اس قسم کے سوال۔ تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوش و غضب کے اندر آ گئے، فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو میرے علم کے اوپر طعن کرتے ہیں، جو میرے علم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا کریم علیہ السلام کے جوش و غضب کو دیکھا، فبارک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رکبتیہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمشکل اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو سکے، پوری قامت کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکے، اور ہاتھ جوڑ کر آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ فسکتا، عرض کرتے ہیں ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کو بطور دین ہم نے پسند کیا، اور محمد کریم کے نبی ہونے پر ہم خوش ہیں۔ فاعف عنا عفا اللہ عنک، حضور ہم سے درگزر فرماؤ، اللہ آپ سے درگزر کرے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد عرضت علی الجنۃ والنار آنفا فی ارض ھذا الآیۃ وانا اصلی فلم ارک الیوم فی الخیر والشر، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت کے اندر محمد کریم کی جان ہے، فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، قبلہ کی جانب اس دیوار کے بیچ میں سے جنت کو بھی میرے سامنے کر دیا گیا، دوزخ کو بھی میرے سامنے کر دیا گیا۔ جنت کو دیکھنے کے لحاظ سے آج سے بہتر دن، اور دوزخ کو دیکھنے کے لحاظ سے آج سے بدتر دن میں نے نہیں دیکھا۔ جنت بھی سامنے، دوزخ بھی سامنے ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ یہاں پتہ چلا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے نسب کے بارے میں بھی جانتے ہیں، آپ دل کے حالات بھی جانتے ہیں، قیامت تک ہونے والے حالات و واقعات بھی جانتے ہیں، جنت بھی آپ کے پیش نظر ہے، دوزخ بھی آپ کے پیش نظر ہے، سب کچھ اللہ کی عطا سے آپ جانتے ہیں۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5192، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کتاب الصلاۃ ہے، باب کسوف الشمس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر سورج گرہن ہو گیا، سورج بے نور ہو گیا، فصلی، حضور علیہ السلام نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی۔ دوران نماز آقا کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا، پھر پیچھے کیا،
نماز سے فراغت کے بعد صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعینہ کا تناولت فی مقامی کا شیعہ ثم رعینہ کا تقاقا تھا، حضور ہم نے آپ کو دیکھا، آپ جب مصلی امامت کے اوپر کھڑے تھے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا، پھر اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کیا، واقعہ کیا تھا، ماجرا کیا تھا، آپ نے ہاتھ آگے کیوں کیا اور ہاتھ پیچھے کیوں کیا؟ حاضرین محترم، بخاری کے الفاظ ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں میں نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز اللہ نے جنت کو میرے سامنے کر دیا، اریت الجنت فتناولت منها عنقودا، میں نے چاہا کہ جنت کے انگور کا میں خوشہ پکڑ لوں، میں نے انگور کا خوشہ پکڑنا چاہا، لیکن پھر میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میرے مالک کا تو قانون یہ ہے کہ جنت کے پھل جنت کے اندر جنتیوں کو ملیں گے، اور دنیا کے پھل دنیا کے اندر، تو میں اللہ کے قانون کو تبدیل نہ کروں، جنت کے پھل وہ دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے نہ لاؤں، قانون خداوندی کو تبدیل نہ کروں، پھر میں نے ہاتھ پیچھے کر دیا، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو اخذتہ لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا، فرمایا میرے غلاموں اگر میں انگور کا خوشہ پکڑ لیتا تمہارے پاس لے آتا، فرمایا تم انگور کا خوشہ کھاتے رہتی دنیا تک تم اس کو کھاتے رہتے، قیامت آ جاتی لیکن وہ انگور کا خوشہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اسی طرح حاضرین محترم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب المغازی باب غزوت موتا فی ارض الشام، حدیث نمبر 6263۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کی خبر آنے سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو ان کی شہادت کی خبر دے رہے تھے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا آقا ذرایتا زید فوصیبا، فرمایا میرے غلاموں زید نے اپنے ہاتھ کے اندر جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد ثم اخذ الرایتا ابن رواحہ فوصیبا، ابن حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اپنے ہاتھ کے اندر جھنڈا لیا، وہ بھی شہادت کے رتبے سے فائز ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام کی چشمان مقدس سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں۔ حضرت زید کی شہادت کی آپ نے خبر دی، حضرت جعفر کی شہادت کی خبر دی، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی، پھر فرمایا حتی اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم، فرمایا پھر چوتھے نمبر پر اللہ کی تلواروں میں سے ایک عظیم تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے سپہ سالار بنے، مسلمانوں کے سپہ سالار بنے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کے اندر یہ جھنڈا لیا، فتح کا جھنڈا لیا، اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ابھی لشکر اپنے مقام کے اوپر موجود ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ کے اندر بیٹھ کر حضرت زید کی شہادت کی بھی خبر عطا فرما رہے ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بھی خبر عطا فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بھی خبر عطا فرمائی، اور پھر فرمایا اب جھنڈا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر آ گیا، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں پر اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ کیا بصارت ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ کی، اور کیا مقام ہے، کیا علم کی وسعت ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو یہ بینائی عطا فرمائی، یہ بصارت عطا فرمائی، یہ بصیرت عطا فرمائی
کہ آپ چار اطراف و کناف عالم کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ۔ فرمایا اللہ نے دنیا کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا، قیامت تک ہونے والے حالات و واقعات کو جو دنیا کے اندر قیامت تک روح پذیر ہوں گے ان کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرے سامنے میرے ہاتھ کی ہتھیلی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی بخاری شریف کے حدیث ہے، کتاب المغازی باب غزوۃ خیبر حدیث نمبر 621۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر لأوتین هذه الراية غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پر میرے کریم آقا نے فرمایا یہ فتح کا جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ خیبر کا قلعہ فتح فرمائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس آس کے اندر رہے، رات اس امید کے اندر گزاری، ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ صبح کے وقت یہ فتح کا جھنڈا مجھے ملے گا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کے وقت تشریف لائے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اینا علی بن ابی طالب، فرمایا میرے غلاموں علی بن ابی طالب کہاں ہے، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتکی عینہ، حضور اسے تو آشوب چشم ہے، وہ تو اپنے ہاتھ کے ہتھیلی کو نہیں دیکھ سکتے، وہ خیبر کا قلعہ کیسے فتح فرمائیں گے؟ اختیار والے نبی نے، اللہ کے خزانوں کے قاسم نے، مختار کل نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا فارسلوا الیہ فوتی بہ، فرمایا اس کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ کو آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا گیا، فباسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینہ ودعا لہ، آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دان مبارک حضرت علی کی آنکھوں کے اندر رکھا، اپنا لعاب دان مبارک حضرت علی کی آنکھوں کے اندر ڈالا۔ حاضرین محترم، یہ ہمارا تمہارا لعاب نہیں، یہ تو رب کے حبیب کا وہ لعاب ہے جو شفا کا چشمہ ہے، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے تمہارے تھوک کے اندر بیماری کے جراثیم ہیں، رب کے حبیب کے تھوک کے اندر شفا کے جراثیم ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک حضرت علی کی آنکھوں کے اندر ڈالا اور آپ کے لیے دعائے برکت فرمائی، فباریا حتیٰ کلم بھی وجن کلم یکن بھی وجن، حضرت علی ایسے ٹھیک ہوئے، فرماتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کبھی آنکھ کے اندر درد ہوا ہی نہیں۔ پھر حضور نے فتح کا جھنڈا انہیں عطا فرمایا، حضرت علی کے ہاتھوں پر اللہ نے خیبر کا قلعہ فتح فرمایا۔ قربان جائیں نگاہ نبوت پر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دور بینی پر اللہ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا، آپ اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ اللہ نے کس کے ہاتھوں پر خیبر کا قلعہ فتح کرنا ہے، اور آپ دل کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں، تبھی تو آپ گارنٹی دے رہے ہیں کہ جس کو میں فتح کا جھنڈا دوں گا وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ بخاری، یہ ساری کی ساری میں نے بخاری سے حدیث بیان کی، ابھی تو بہت ساری حدیث باقی ہیں، اگر وہ ساری حدیث بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید پوری رات گزر جائے، لیکن بخاری کی وہ حدیث ختم نہیں ہوں گی جن کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی علمی وسعت کی دلائل موجود ہیں، حضور علیہ السلام کی غیب دانی کے دلائل موجود ہیں۔ بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری، اگر عشق کی اینک لگا کر بخاری کو پڑھا جائے، دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر کے محبت مصطفیٰ دل کے اندر رکھ کر بخاری کو پڑھا جائے،
تو پھر بخاری کی ہر حدیث کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اگر بغض و عداوت کی اینک لگا کر بخاری کو پڑھا جائے بلکہ قرآن کو بھی پڑھا جائے تو پھر قرآن بھی سارے کا سارا حضور علیہ السلام کے نقائص ظاہر کرتا ہے، حضور کی قرآن سے یکجوئی کی جاتی ہے۔ اس لیے عاشقوں نے کہا شدہ مداں زیراں زبراں وچ تعریف تیری دیائیاں آما لوکاں خبر نکائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی فکر ضروری ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے پیر مہر علی شاہ کی سوچ ضروری ہے۔ آنکھ والا ہی تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بخاری کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی فکر ضروری ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کی فکر پیدا کر کے محبت مصطفیٰ کا چراغ روشن کر کے قرآن کو پڑھا جائے حدیث کو پڑھا جائے تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمتیں نظر آتی ہیں۔ اور اگر بغض و عداوت کی اینک لگا کر قرآن کو بھی پڑھا جائے تو پھر قرآن کے اندر بھی عظمت نظر نہیں آتی، قرآن کے اندر بھی حضور علیہ السلام کی شان نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی سچی محبت عطا فرمائے، عقیدہ اہل سنت والجماعت کے اوپر استقامت عطا فرمائے، اسی خوبصورت عقیدے کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ قبلہ مفتی صاحب بہت ہی پیارے انداز کے اندر قرآن اور احادیث مبارکہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقائد حقہ پہ رکھے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ تو دوستوں سے مشورہ یہ ہے کہ اب نماز عشاء بھی کافی لیٹ ہو رہی ہے، رات بھی تھوڑی ہے، تو اگر آپ کی آسانی کے لیے ہم انشاءاللہ مشورہ کریں گے کہ اگر مغرب کے بعد درس رکھا جائے تو ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب تو زیادہ ہو گیا تو پھر اب یہ ہے کہ یہ آپ کی آسانی کے لیے کر رہے ہیں تو ایک آپ نے تعاون کرنا ہے، وہ تعاون یہ ہے کہ جتنے آپ بیٹھے ہیں اگلے درس میں اس سے ڈبل ہونے چاہیے۔ آپ دیکھیں نا قاری فیاض صاحب انہیں کوئی دنیا کا لالچ نہیں، کوئی حرص نہیں، سارا دن پورا ہفتہ یہ کبھی ایک کو دعوت دیتے ہیں، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو، بندے کو مل کے یہ دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ آپ بھی اپنائیں، ایک دوسرے کو دعوت دیا کریں، اگلے کو قائل کریں، دوست کو یار بس آدھا گھنٹہ ہی ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ آپ گپوں پہ لگا دیتے ہیں، دو گھنٹے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے جی خبریں دیکھ رہے ہیں، چوک پہ لگا دیتے ہیں، سودا لیتے ہوئے دکان پہ 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر میں بیٹھنا عبادت ہے، اور پھر دین کا علم حاصل کرنا یہ تو ہم پہ فرض ہے۔ اور اس دور میں جب اتنے فتنے اٹھ رہے ہیں تو پہلے تو یہ سادہ تھا، سنی تو بالکل سیدھے سادے نے پتہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا، مختار کل ہے، دلیلوں کی طرف نہیں جاتے۔ لیکن اب جب فتنے اٹھ رہے ہیں اب دلیل کی بھی ضرورت ہے، آگے سے جھوٹی دلیلیں دکھاتا ہے، کہتا ہے نہیں نبی کو اس کا بھی علم نہیں، نبی کو اس کا بھی علم نہیں۔ تو پھر جب سچے عقیدے والا ہے اسے اپنی سچائی کی دلیل بھی آنی چاہیے، وہ بتائے کہ نہیں محبوب کو اس کا بھی علم ہے، اس کا بھی علم ہے، اس کا بھی علم ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ اپنے عقیدے پہ پہرا دیں، اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کریں، اپنی نسلوں کی بھی حفاظت کریں، اور دوستوں کو بھی دعوت دیں کہ اس میں زیادہ شرکت کریں۔ اور اب میں آپ سے یعنی احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں، آپ کی حمایت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دنوں سے پاکستان کی سرزمین سے آواز بلند ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کو رہا کیا جائے۔ 20 سال پہلے مشرف دور کے اندر امریکہ کی غلامی ادا کرتے ہوئے جہاں مشرف نے وہ افغانستان کے اڈے دیے اور کتنے یہاں مجاہدین کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا، کافی تعداد میں ابھی بھی امریکہ کی ان سیاہ جیلوں کے اندر موجود ہیں۔ اور اس امت کی بیٹی
ڈاکٹر عافیہ، وہ ابھی جیل میں ہے۔ پچھلے دنوں ان کی بہن جا کے ان سے ملاقات کی ہے، تو سوشل میڈیا پہ اور کئی لوگ اس پہ آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس درس کے واسطے سے اس مسجد سے ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کیا رہا کیا جائے۔ سارے ہاتھ بلند کر کے کہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کو رہا کیا جائے، ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کو رہا کیا جائے۔ دوسرا، صاحبزادہ عبد المالک صاحب نے پچھلے دنوں بیان جاری فرمایا کہ مساجد کے بل کے اندر حکومت بہت زیادہ اضافہ کر چکی ہے، جہاں 13,000 تھا وہاں 48,000 بل آ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا بھی حکومت سے مطالبہ ہے کہ اول تو مساجد مدارس کے بل بالکل معاف کیے جائیں۔ حکومت کو چاہیے مساجد کے ساتھ تعاون کرے، اور کچھ نہیں کرتی تو کم از کم بل تو معاف کرے، اور بل بھی نہیں معاف کر سکتی تو یہ جو اضافی چارج لگا رہی ہے، اس ظالمانہ مہنگائی سے اور اس ٹیکس سے مسجدوں کو پاک رکھا جائے۔ اور مساجد یہ لوگوں کے سے مانگ کے نظام چلتا ہے، حکومت تو تعاون کرتی نہیں۔ آپ تعاون نہیں کرتے تو ہمارے بلوں میں اضافہ تو نہ کریں۔ تو ہمارا آج کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ مساجد کے بل پہ، مدارس کے بل پہ جو اضافی ٹیکس لگائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اول تو سارا بل معاف کیا جائے، اگر سارا معاف نہیں کرتے تو کم از کم جو اضافی والا چارج ہے اس کو ختم کیا جائے۔ دعا ہے خلاق عالم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ درس جو ہے جمعے والے دن بعد نماز مغرب کی نماز کے بعد فوراً شروع ہو جائے گا۔ آپ تمام دوستوں کو دعوت دیں کہ اس میں ضرور شرکت کریں۔ کلام شریف میرے مل کر دیں۔